میاں والی کے مقام پر دریسن بکھر گیا، کمر مشانی، مدت والا، دراز والا، مچ کچا زیریاب، ہندال والا، محمد شریف والی، تری خیل کچا، شیخہ والی بھی زیریاب۔ ریسکیو ٹیمیں مدد کے لیے پہنچ گئیں، مکینوں کی محفوظ انداز میں منتقلی۔ دریسن میں نچلے درجے کا سیلاب، کوٹادو تونسا بیراج پر پانی کی آمد 3,73,000 کیوسک ریکارڈ۔ میاں والی میں جنا بیراج پر پانی کی آمد 3,68,000 کیوسک، چشمہ بیراج پر پانی کی آمد 3,96,000 کیوسک ریکارڈ۔ رجحان کے مقام پر 2,60,000 کیوسک کا ریلا، مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ کا دورہ تونسا بیراج، ڈپٹی کمشنر سید منور عباس کی بریفنگ۔ وزیر آبپاشی کاظم علی پیرزادہ نے پودا بھی لگایا، گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس دفعہ ایمرجنسی نافذ نہیں کی جائے گی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کو ایل پی جی سلنڈرز پر نہیں چلنے دیں گے، ملتان میں غیر قانونی سلنڈرز کے خلاف ٹریفک پولیس کا ایکشن، 80 سے زائد ڈرائیورز کے خلاف مقدمات، 150 سے زائد سلنڈرز متعلقہ تھانوں میں جمع۔ ڈی جی خان میں سلنڈرز کے استعمال پر 18 منی بسیں پکڑ لی گئیں۔ بہاولپور میں ایک بار پھر چینی مہنگی، شہری علاقوں میں 190، دیہات میں چینی 200 روپے کلو، ہول سیل مارکیٹ میں چینی 170 سے 175 روپے کلو۔ مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی بلیک میں فروخت ہونے لگی، ہول سیل کریانہ مرچٹلا ایسوسی ایشن نے قلت کی تردید کر دی۔ رحیمیہ خان میں میگا سیویج سسٹم کے آفٹر شاکس، بائی پاس جگہ جگہ سے دھنسنے کا سلسلہ جاری، پتھروں سے بھرا ٹرک زمین میں دھنس گیا، روڈ کے نیچے سے گزرنے والی سیویج لائن وبال جان۔ منڈی صادق گنج میں بوندا باندی، موسم خوشگوار، بارش سے فصلوں کو فائدہ۔ ملتان، بہاولپور، رحیمیہ خان میں بادل، محکمہ موسمیات کی طرف سے آج بارش کی پیشگوئی، نکاسیات کے لیے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ خانیوال میں انسداد ڈینگی کا جائزہ اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر روہت کمار نے صدارت کی، مانسون کے دوران حفاظتی اقدامات کا جائزہ، انسداد ڈینگی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا حکم، ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ شیخ زید نرسنگ کالج رحیمیہ خان انتظامیہ کی مبینہ غفلت، پہلے سال کی طالبات کا داخلہ تاخیر سے بھجوانے پر 12 لاکھ روپے جرمانہ، انتظامیہ نے خصوصی فنڈ سے جرمانہ ادا کیا، غفلت کے مرتکب افراد کی نشاندہی کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل۔ بسی ملک میں گھروں کے اوپر سے گزرتی تاریں خطرہ جان، معصوم کی جان جانے کے بعد بھی اصلاح نہ ہو سکی، میڈکو کی طرف سے تاحال تاروں کو نہ ہٹایا جا سکا، اہل علاقہ کی طرف سے اصلاح احوال کی اپیل۔ ملتان میں جمعہ بازار اہل علاقہ کے لیے وبال جان، ایم ڈی اے نیو شاہ شمس کالونی کے مکین تنگ، کمشنر ملتان کو ریڑیاں ہٹانے کے حوالے سے درخواست، تعفن پھیلنے سے مشکلات کا سامنا ہے، درخواست میں موقع۔ حاصل پور میں نادرا سینٹر کا انٹرنیٹ 15 روز سے بند، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آنے والے شہری خوار، روز یہی کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے گا، شہریوں کا حکام بالا سے فوری نیٹ ورک سسٹم کی بحالی کا مطالبہ۔ ریلوے ملتان ڈویژن میں ٹکٹوں کی بلیک مارکیٹنگ کا معاملہ، ڈویژنل کمرشل آفیسر ریلوے رملہ شاہد کہتی ہیں، گروہ منظم انداز میں بلیک مارکیٹنگ میں ملوث تھا، کرپٹ ریلوے عملے کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ لاہور کی طرز پر اب بہاول نگر میں بھی الیکٹرانک بسیں چلیں گی، ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد کی زیر صدارت اہم اجلاس، پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو ماحول دوست بنانے کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی صحت دشمن عناصر کے خلاف متحرک، سخی سرور انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی کا مشترکہ آپریشن، پورٹ منرو میں 16 ہوٹلز، کریانہ اور ڈپارٹمنٹل سٹورز پر چھاپا،
حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر 2.5 لاکھ روپے جرمانہ، 3 افراد گرفتار، 1 سال میں کارروائیوں میں 70% اضافہ ہوا، ڈائریکٹر آپریشنز کی بریفنگ۔ عوام کا اداروں پر عدم اعتماد، صوبائی محتسب کے دفاتر میں شکایات کے انبار، 25% اضافے کے بعد رواں سال اب تک 22,000 کیسز رپورٹ۔ ایڈوائزر صوبائی محتسب کے مطابق گزشتہ سال کے پہلے 6 ماہ میں 18,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دنیا پور میں کتوں کے حملے سے بچے کی موت، کمشنر ملتان ڈی سی لودھا کی خصوصی ہدایت پر اقدامات۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور غلام مصطفیٰ جٹ کی زیر صدارت اجلاس، نمبرداروں کو حفاظتی تدابیر اور تدارک سے متعلق بریفنگ۔ خانیوال کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، کچہری اکبر بازار جنت روڈ کو ماڈل بازار بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان کہتی ہیں، ماڈل بازاروں میں بیٹھنے کے لیے بینچ لگائے جائیں گے، شہریوں کو پینے کے لیے پانی بھی دستیاب ہوگا۔ بہاولپور شہر کو محفوظ بنانے کے حوالے سے اہم قدم، پنجاب پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فعال۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا دورہ سیف سٹی پروجیکٹ، ایس پی کاشف عبداللہ کی فواد ہاشم ربانی کو بریفنگ۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کاشتکاری کے شعبے میں بہتری کے لیے متحرک، ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت میاں والی عزیز اللہ خان کہتے ہیں، پیداوار میں اضافے کے لیے جدید بیج تیار کیا جا رہا ہے، 510 ایکڑ پر 4 قسم کی جدید ورائٹی کاشت کی گئی ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی جان بچانے کے لیے تربیت، تحصیل ہسپتال شجاعت میں ورکشاپ، ایم ایس ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت۔ ڈاکٹر ساجد اختر میو نے آگاہی فراہم کی، سانس بحالی کی مشق بھی کرائی گئی۔ دہلیز پر انصاف فراہمی کا مشن، ڈی پی او لیا محمد علی وسیم کی کھلی کچہری، عوام کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کے احکامات۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان کی جمنٹ شاہ میں کھلی کچہری۔ نرسنگ فائنل پروفیشنل کے امتحان، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ملتان نے کر دیا نتائج کا اعلان، کامیابی کا تناسب 74.09% رہا، 780 امیدواروں میں سے 582 پاس، نتائج ویب سائٹ پر اپلوڈ۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی تعلیمی خدمات کے 100 سال مکمل، 1925 میں جامعہ عباسیہ کا تعلیمی سفر شروع ہوا، 1975 میں جامعہ عباسیہ کو اسلامی یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، 1 اگست سے خصوصی تقریبات کے آغاز کا فیصلہ۔ اور بے ہنگم آبادی مسائل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ آج یوم آبادی، مقصد بڑھتی آبادی کے مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالنا ہے۔ ملتان، بہاڑی، بھکر، راجن پور میں سیمینارز، تقاریب اور واک خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے بتایا گیا۔